بچے طلباء ہیں وہ ان کی ریشو جو ہے یا ان کا تناسب جو ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے. ایک پڑھی لکھی سوسائٹی جو ہے وہ کبھی بھی دیوالیہ یا دستنگر نہیں ہو سکتی. علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک بات کی ایکسیپشن ضرور دوں گا کہ جو اس وقت ایجوکیشن امپارٹ کی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی کوالٹی جو ہونی چاہیے وہ کوالٹی نہیں ہے. وہ صرف بعض جگہ پہ، زیادہ نہیں، بعض جگہ پہ صرف ڈگری جو ہے حاصل کرنے تک محدود ہے. جو ایک انریچمنٹ ہوتی ہے، ڈگری تو ایک قسم کا ایک لائسنس ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آپ اپنی ایجوکیشن کو، اپنی کوالیفیکیشن کو یوز کر سکیں. لیکن یہاں پہ دا اٹینمنٹ آف نالج جو ہے، علم کا جو اصول ہے، وہ ساری زندگی جو ہے اگر انسان کرتا رہے تو پھر بھی کافی نہیں ہوتا. کئی جنم جو ہے اس میں بسر کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، یہ حکومت کا بھی فالٹ ہے، سوسائٹی کا بھی فالٹ ہے کہ علم کا حصول جو ہے وہ نصب العین ہونا چاہیے. ڈگری کا حصول جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے. جب آپ کے پاس علم ہوگا تو ڈگری تو آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی. لیکن ڈگری صرف لینے کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے علم کا جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. اٹ از جسٹ اے لائسنس ٹو اٹین نالج. اللہ کا فضل ہے کہ اب جب ہم طالب علم تھے تو درسگاہیں بھی کم ہوتی تھی. کو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو تھی اس کی کوالٹی اس زمانے میں بھی بہت بہتر تھی، اچھی تھی، اور علم کی حدود جو تھی وہ لامحدود تھی. آپ یہ نہیں کہ آپ نے سائنس سبجیکٹس پڑھے ہیں تو آپ سائنس سبجیکٹس میں کنفائن ہو کے رہ جائیں، یا آرٹس کے سبجیکٹس پڑھے ہیں، ہیومینٹیز میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ اس میں لمٹ ہو کے رہ جائیں. مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے عظیم اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی جن کا نام جو ہے سارے پاکستان میں آج بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے. استاد اور طالب علم کا رشتہ جو ہے اس میں بڑا تقدس تھا، جو اوور دا ایئرز جو ہے اسی چند دہائیوں میں یہ رشتہ جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہوا ہے. اس میں وہ تقدس نہیں رہا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا قصور ہے، اور اس میں دونوں اساتذہ کا بھی اور طالب علموں کا بھی اور طالب علموں کی فیملیز کا بھی جو ہے اس میں قصور ہے کہ اس رشتے کا تقدس جو ہے وہ ایئرز کم ہوا ہے، ڈیلیوٹ ہوا ہے. اس کی ایک جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. ہو سکتا ہے آڈینس میں یا طالب علموں میں یا اساتذہ میں لوگ جو ہیں اس سے اتفاق نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی کمپرومائزڈ ہے.
تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی، چاہے وہ پاکستان موومنٹ تھی یا اس سے پہلے جو ہے بر صغیر کی تاریخ ہے، یا اس سے بیونڈ بر صغیر جو ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے، یا یورپین یا واٹ ایور، اس کی کوالٹی تھی، ایک آتھینٹسٹی. میں یہ بات جو ہے بہت پلیٹ فارمز پہ کہتا ہوں، میں یہ اسمبلی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے حکمرانوں کی ضروریات کے مطابق یا جن سپر پاورز کی ہم انٹرسٹ واچ کرتے تھے، ان کے کہنے پہ یا ان کی ضرورت کے مطابق اپنی تاریخ بھی جو ہے مسخ کر دی، اور آپ لوگوں کو وہ پڑھایا گیا جو ایک تو واقعتاً غلط ہے، اور دوسرا جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اس طرح شیپ نہیں کر رہا جس طرح تعلیم کو اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے شیپ کیا جائے. آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح تراشا جائے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک رول ماڈل ہو. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد نوکری تلاش کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ 65% بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں وہ ڈاکٹر رہتی نہیں ہیں، ڈگری ہو جاتی ہے. وہ سوری فار یوزنگ دا ورڈ کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کہ اچھے رشتے بن جائیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ پریکٹس نہیں کرتی. میں بہت بڑی فگر ہے، 65-70% بچیاں جو ہے میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے ڈاکٹر بنتی نہیں ہیں، بلکہ گھر گرہستی سامتی ہیں، ہاؤس وائف بن جاتی ہیں. 2-4 سال کے بعد جو انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی متروک ہو جاتا ہے، یا اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں، یہ ساری ڈسٹارشنز جو ہیں یہ سوسائٹی کی ڈسٹارشنز ہیں، اور ان ڈسٹارشنز کو ریموو کرنا اساتذہ کا کام ہے. ہم لوگ جو سیاست کے سیاسی کارکن ہیں یا رہنما کہہ لیں، لیکن زیادہ تر رہنما جو سیاسی ہیں انہوں نے آپ کی کیا رہنمائی کرنی ہے، ان کو خود رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کی خود منزل جو ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کو کیا منزل تک پہنچائیں گے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے جو ہماری قوم جو ہے اس وقت فیس کر رہی ہے.